ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحرا میں ایک اکیلا اونٹ رہتا تھا۔ اس کی تنہائی کا یہ عالم تھا کہ نہ تو اس کے کوئی ماں باپ بہن بھائی تھے اور نہ ہی کوئی اس کا دوست تھا۔ وہ بیچارہ اکیلا ہی صحرا میں بھٹکتا رہتا تھا۔ ایک روز اونٹ نے سوچا کہ میں اپنی تنہائی کو ختم کروں گا اور میں صحرا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کسی جنگل کی جانب چلوں گا، اور جنگل میں جا کر میں اپنے لیے دوست تلاش کروں گا۔ میاں اونٹ اگلی صبح جنگل کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستہ بڑا دشوار گزار تھا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اونٹ میاں نے جی بھر کر پانی پیا اور اپنے اندر ذخیرہ کر لیا، کیونکہ صحرا میں تو کہیں اور سے پانی ملنا نہیں تھا۔ اب آہستہ آہستہ اونٹ میاں صحرا سے نکلنے کا سفر شروع کرتے ہیں اور اپنی منزل کی جانب بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے اور اونٹ میاں سوچتے ہیں کہ اب تھوڑا سا آرام کرنا چاہیے، کیونکہ رات کو سفر کرنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ تو میاں اونٹ ایک غار کے پاس جاتے ہیں اور اس کے اندر گھس جاتے ہیں۔ وہاں وہ رات گزارتے ہیں اور اگلی صبح پھر اپنے سفر کا آغاز کر دیتے ہیں۔ آخر کار 3-4 دن کے لمبے سفر کو طے کر کے اونٹ میاں کو ایک جنگل دکھائی دیتا ہے، تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو آخر کار کہیں نہ کہیں تو میں پہنچ ہی گیا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جنگل میں اسے کون سا دوست ملتا ہے۔ لمبے سفر کی وجہ سے اونٹ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ جنگل میں جا کر تھوڑا آرام کروں گا اور وہاں کے ماحول کا جائزہ لوں گا۔ جنگل کے پاس ایک جوہر سے اونٹ میاں پانی پیتے ہیں اور پانی پینے کے بعد جنگل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جنگل کا ماحول دیکھ کر ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اتنا سرسبز و شاداب جنگل اونٹ میاں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ہرن کو دیکھتا ہے اور ہرن اونٹ کو دیکھ لیتا ہے اور اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اونٹ ہرن کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے، کیا حال ہے میرے دوست؟ تم یہاں رہنے والے ہو نا؟ میں بھی یہاں رہنے آیا ہوں، کیا تم مجھے کوئی اچھی سی رہنے کی جگہ بتا سکتے ہو؟ ہرن اونٹ کو کہتا ہے، ہاں ہاں کیوں نہیں بھائی، تم میرے ساتھ چلو، تمہیں یہاں بہت سی اچھی رہنے کی جگہ مل جائے گی، جب تک چاہے رہا رہ سکتے ہو۔ تو اونٹ میاں ہرن کے ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں۔ پھر ہرن نے اونٹ کو ایک خوبصورت سی جگہ دکھائی اور کہا کہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں جب تک جی چاہے، میں آپ کی کیا مدد کروں؟ اور اونٹ نے کہا، شکریہ میرے دوست، تم نے میری بہت بڑی مشکل کو آسان کر دیا۔ اب جب کبھی تمہیں مشکل آئے گی تو میں ضرور تمہارے کام آؤں گا۔ اونٹ کی بات سن کر ہرن اسے خدا حافظ کہہ کر واپس چلا جاتا ہے اور اونٹ وہاں ہنسی خوشی رہنے لگتا ہے۔ ایک دن جنگل میں موجود پانی کے جوہر میں پانی کی کمی ہونے لگتی ہے اور سارے جانور پریشان ہو جاتے ہیں کہ پانی ختم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اسی دوران اونٹ میاں وہاں پر آ جاتے ہیں۔ وہ ہرن اس سے کہتا ہے، ارے یار اونٹ میاں، ایک مسئلہ آ گیا ہے، جوہر میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے اور بارش نہ ہونے کے باعث پانی آنے کے بھی امکانات بڑے کم ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ اونٹ کہتا ہے، گھبراؤ نہیں میرے دوستو، مجھے ایک ایسی ندی کا پتہ ہے، یہاں سے دور ہے لیکن میں وہاں جاؤں گا اور وہاں سے پانی لا کر اس جوہر میں ڈال دوں گا۔ اس سے چھوٹے جانوروں کو پانی کا مسئلہ نہیں آئے گا اور پھر اللہ کرے گا بارش بھی ہو جائے گی تو پانی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ وہ ندی یہاں سے زیادہ دور نہیں، بس ایک آدھ دن کا سفر ہے، میں جا کے پانی لے کر آتا ہوں۔ اور یوں اونٹ 3 چکروں میں پانی لے کر آتا ہے اور جوہر میں ڈال دیتا ہے۔ تمام چھوٹے جانور اونٹ میاں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اونٹ کی اس مدد پر ہرن بھی اونٹ میاں کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے پکی دوستی کر لیتا ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد جنگل میں بھرپور بارش ہوتی ہے اور ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے جنگل کے جانوروں کے پانی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا ہے۔
پیارے دوستو، یہ کہانی بھی سکھاتی ہے کہ دوسروں کی مدد ہمیں ہر حال میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے نہ صرف اگلے آدمی کا مسئلہ حل ہوتا ہے بلکہ آپ کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے دانیل حیدر کارٹونز فار کڈس۔ اللہ حافظ۔